اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض اللہ لا الہ الا هو، اللہ کے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الحی القیوم وہ زندہ ہے، القیوم قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ ہے آسمان و زمین میں اسی کا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ یہ سورۃ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 255۔ اس آیت کریمہ کا مشہور نام آپ سب کے علم میں ہے، اس آیت کریمہ کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جن کو آپ نے فرمایا اس امت کا سب سے بڑا قاری ہے اور اتنے بڑے قاری ہیں، فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورت سناؤں یا تم سے سورت سنوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو وہ عرض کرتے اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اس دن نظر آیا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، آدمی خوشی سے بھی رو پڑتا ہے کہ اس حد تک خوشی ہوئی کہ اللہ نے میرا نام لیا۔ اندازہ کریں نا کتنے بڑے قاری ہوں گے اور کس انداز سے قرآن پڑھتے ہوں گے۔ 4 صحابہ اکرام کا نام لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ فرمایا ان 4 لوگوں سے قرآن سیکھنا، ان چاروں سے قرآن سیکھنا ہے آپ نے۔ اور سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جب یہ قرآن پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے میری امت میں بھی ایسا قرآن پڑھنے والے، اللہ کا شکر ہے میری امت میں بھی ایسا لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا سالم کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنا اور اس خوبصورتی سے پڑھنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے گزرے ہیں، آپ نے ان کا قرآن سنا ہے، صبح فجر کے بعد آپ نے ان کو بلایا ہے، فرمایا رات تم قرآن پڑھ رہے تھے، میں گلی میں کھڑے ہو کے سن رہا تھا، جب تک تم قرآن پڑھتے رہے میں گلی میں کھڑے ہو کے سنتا رہا۔ کیسا قرآن پڑھ رہے ہوں؟ فرمایا تمہیں اللہ نے داؤد علیہ السلام کی آوازوں میں سے آواز عطا کی۔ اب ان کی بات سنیے گا، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور خوبصورت کر کے پڑھتا، اور اچھا کر کے پڑھتا۔ اب بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ شاید یہ دکھلاوا ہے، کسی کے لیے قرآن پڑھنا یہ دکھلاوا ہے نا، میں پڑھ رہا ہوں کوئی آگے سن رہا ہے تو میں اچھا پڑھتا ہوں۔ اچھا حقیقت یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے یہ صحابی شاگرد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب شاگرد جتنا اچھا پڑھتا ہے استاد اتنا خوش ہوتا ہے، تو وہ آپ کی خوشی کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ سن رہے ہوتے تو میں اور اچھا پڑھتا جیسے آپ نے ہمیں سکھایا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننا اور پھر صحابہ اکرام کا قرآن پڑھنا، پھر آپ کا فرمانا کہ ان سے قرآن سیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرما دے، قرآن پڑھنے والا بنا دے، ہماری نسلوں کو اللہ قرآن سے جوڑ دے، ہم اس انداز سے قرآن پڑھنے والے ہوں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی باوضو ہو کر اہتمام سے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کی تلاوت کو سنتے ہیں، اللہ اس کی جانب توجہ کرتے ہیں۔ جب آپ چاہو کہ اللہ آپ سے باتیں کرے تو فرمایا قرآن کی تلاوت شروع کرو۔ تو یہ آیت الکرسی آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابی بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو صحابہ اکرام کا عمومی پہلا جواب یہ ہوتا تھا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے۔ وہ ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ یہ مسئلہ ہمارے اندر آیا ہے کہ ہر سوال کا جواب میں نہیں دینا ہے۔ یہ کچھ ضروری تو نہیں کہ آپ کے پاس ہی ہر سوال کا جواب ہو سکتا ہے کسی سوال کا جواب آپ کے پاس نہ ہو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑا حافظہ عطا فرمایا، 10 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں، 2 لاکھ قرآن کی تفاسیر ہیں، بڑا اللہ نے حافظہ عطا فرمایا۔ ان سے پوچھا حضرت کبھی ایسا ہوا کہ کوئی سوال ہوا ہو اور آپ کے پاس اس کا جواب نہ ہو؟ فرمایا ایسا آج تک نہیں ہو، جب بھی کوئی بندہ سوال کرتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ کہا حضرت کوئی سوال تو ایسا ہوگا نا جس کا جواب آپ کو نہیں آتا؟ تو فرمایا جس کا جواب نہیں آتا تو یہ بتانا کہ نہیں آتا یہ بھی تو جواب ہے نا جی، یہ کہہ دینا کہ نہیں آتا یہ بھی جواب ہے نا۔
ہم سمجھتے ہیں یہ کم علمی ہے، ہو سکتا ہے انسان کے دماغ میں اس وقت وہ بات نہ ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مدینہ، فقہائے اربعہ میں سے اتنی بڑی شخصیت، ان کے پاس ایک سب بندہ آیا سوال لے کے، 40 سوال لے کر آیا اور فرمایا جی میں بڑے دور سے آیا ہوں اور صرف آپ سے پوچھ رہے ہیں، 40 سوال ہیں، ایک سوال کا جواب دیا ہے، 39 کے بارے میں کہا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا حضرت میں ان لوگوں کو جا کے کیا بتاؤں گا جنہوں نے اتنے اعتماد سے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، فرمایا ان کو بھی یہی بتانا نا جو میں نے کہا ہے کہ نہیں پتا۔ ان حضرات کو پریشانی نہیں ہوتی تھی یہ کہنے میں کہ کوئی نہیں پتا تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 12,90,000 مسائل کا استنباط کیے۔ کتنا؟ 12,90,000۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10 لاکھ حدیث میں نے ان دو ہاتھوں سے لکھی ہے، 10 لاکھ حدیث میں نے لکھی ہیں، لیکن فتویٰ میں ابو حنیفہ کے قول پہ دیتا ہوں۔ 10 لاکھ حدیث لکھنے والا فتویٰ امام صاحب کے قول پہ دے رہا ہے۔ 12,90,000 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ فرمایا میری زندگی میں سب سے مشکل گھڑی وہ ہوتی ہے جب کوئی بندہ دینی مسئلہ پوچھے اور مجھے اس کا جواب دینا ہو، کیونکہ وہ جو جواب میں دوں گا یہ اس کے لیے عمل کرنا ہے اس کو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط بات ہو جائے۔ یہ احتیاط ان حضرات کی، تو دین کے معاملات میں احتیاط رکھنی چاہیے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے آپ نے پوچھا بتاؤ قرآن کی عظیم آیت کون سی ہے؟ کہا جی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے۔ تو آپ سمجھ گیا کہ یہ پہلا جواب ہے، تو آپ نے پھر ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا ہاں اب بتاؤ کون سی ہے؟ کہا جی آیت الکرسی۔ فرمایا اللہ تمہارا علم تمہیں مبارک کرے، اللہ تمہارا علم تمہیں مبارک کرے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی سردار ہے، آیتوں کی سردار ہے، یہ آیت تمام آیات کی سردار ہے۔ تیسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا قرآن پاک کے اندر یہ جو یہ آیت ہے، یہ آیت 255، فرمایا یہ چوتھائی قرآن ہے۔ جیسے فرمایا نا کہ سورۃ اخلاص ثلث قرآن ہے، یہ فرمایا چوتھائی قرآن ہے، یہ ایک آیت، کتنی بڑی آیت۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، ایک چوٹی ہوتی ہے، فرمایا قرآن پاک کی بلندی سورۃ بقرہ ہے اور اس کی چوٹی پھر یہ آیت کرسی ہے۔ تو کوشش کرنا چاہیے۔ فرمایا جو آدمی گھر سے نکلتے ہوئے پڑھے اس کی حفاظت، جو صبح سے پڑھے گا شام تک حفاظت، شام کو پڑھے گا صبح تک حفاظت، ہر نماز کے بعد پڑھے گا اگلی نماز تک حفاظت۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہے۔ اس کے اور جنت کے درمیان کیا چیز حائل ہے؟ موت۔ جیسے ہی مرے گا سیدھا جنت۔ تو یہ حفاظت والی بھی ہے، ثواب والی بھی ہے، صبح شام پڑھنے والی بھی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنے والی ہے، جب گھر سے نکلے تب اس کو پڑھیں، تو جاری رکھیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اس حوالے سے ایک مشہور واقعہ بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صدقہ فطر کے مال کے اوپر آپ نے ان کو نگران بنایا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ رات کو ایک بندہ اس مال میں سے چوری کر رہا ہے، تو آپ نے پکڑ لیا اسے۔ تو اس نے کہا جی میرے اہل و عیال بہت زیادہ ہیں، وسائل بڑے خراب ہیں، پریشانی ہے بڑی، تو بڑی مجبوری میں آیا ہوں، تو یہ آپ کا مال بھی رکھ دیتا ہوں اور آئندہ آؤں گا بھی نہیں، اور وہ چلا گیا۔ فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ وہ تمہارے چور کا کیا ہوا؟ انہوں نے نہیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھ رہے کہ تمہارے چور کا کیا ہوا؟ کہا جی اس نے بتایا کہ میں بڑا تنگ دست ہوں تو میں نے چھوڑ دیا، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ فرمایا جھوٹ ہے، جھوٹ بولا ہے اس نے، دوبارہ آئے گا۔ کہتے اب میں پہلے سے زیادہ چوکنا ہو گیا، کیوں؟ نبی نے فرما دیا کہ آئے گا جی۔ اب جب اگلے دن دیکھا تو پھر چوری کر رہا ہے، پھر پکڑ لیا اسے، اس نے پھر وہی رونا دھونا شروع کر دیا، جی بڑا مجبور ہو کے آیا ہوں، بڑا تنگ دست ہوں جی، بڑے اہل و عیال میرے زیادہ ہے، تو اچھا چھوڑ دیا۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہا جی بہت رویا میں نے چھوڑ دیا، کہہ رہا تھا دوبارہ نہیں آؤں گا، فرمایا نہیں جھوٹ بولا اس نے۔ اب تیسری رات وہ پھر آیا اور پھر یہی کام کر رہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ نے فرمایا آج میں تجھے پہنچاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس کے بغیر نہیں چھوڑوں گا، 3 دفعہ تو کہہ چکا ہے کہ نہیں ہوں گا، پھر آتا ہے۔ اس نے کہا آپ اگر مجھے چھوڑ دینا تو میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں کہ اگر آپ وہ عشاء کے بعد پڑھ لیں تو صبح تک فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے اور شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ تو صحابہ کرام اتنے حریص سے علم میں فرمایا اچھا بتاؤ کیا ہے؟ تو اس نے یہ آیت الکرسی بتائی کہ جب رات کو پڑھ لو تو فجر تک فرشتے حفاظت کرتے ہیں تمہاری اور شیطان قریب نہیں آتے۔ اچھا اب وہ صبح آپ نے پوچھا ہاں کیا ہوا؟ کہا جی رات اس نے وہی آوزاری کی اور پھر اس کے بعد یہ وظیفہ بتا کے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر کے گیا۔
تھا جھوٹا لیکن بات سچی کر کے گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شیطان اور ایک انسان کا مقابلہ ہوا، تو شیطان نے کہا کہ اگر تم مجھے بچھاڑ دو، نیچے گرا دو، میری کمر لگا دو، تو میں تمہیں ایک ایسی آیت بتاؤں گا جو قرآن کی عظیم ترین آیت۔ تو اس انسان نے اس شیطان کا مقابلہ کیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ پھر اس نے دوبارہ کہا کہ نہیں، ایک دفعہ پھر، تو دوسری دفعہ بھی اس انسان نے گرا دیا، پھر تیسری دفعہ بھی۔ جب تینوں دفعہ وہ چت ہو گیا اور اس کے بعد بے بس ہو گیا، تو اس نے کہا اچھا ہاں، وہ آیت جو سب سے عظیم ہے اور سب سے اعلیٰ ہے وہ آیت الکرسی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا یہ انسان کون تھے؟ تو فرمایا کون ہو سکتا ہے عمر کے سوا؟ یہ عمر بن خطاب کے سوا کون ہو سکتا ہے جو شیطان کو گرائے؟ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے 3 دفعہ شیطان کو گرایا اور پھر اس کے بعد وہ یہ وظیفہ بتا کے گیا۔ یہاں تک امید ہے آپ کو بات فضائل کے حوالے سے سمجھ آ گئی کہ یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، سب سے بلند آیت ہے، آیات کی سردار ہے۔ فرض نماز کے بعد تلاوت کرنی ہے، گھر سے نکلتے وقت پڑھنا ہے، گھر میں آتے وقت پڑھنا ہے، رات کو پڑھنا ہے، صبح کو پڑھنا ہے، اور کوشش کریں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو یہ آیات یاد کروائیں کہ وہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں ان اوقات میں۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اب ایک ضروری بات سمجھیں گے، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بہت سارے وظائف کرتے ہیں، بہت سارے، صبح شام کے وظائف، ہر نماز کے بعد وظائف، مصلی پہ بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، وظیفہ وظیفہ ہی وظیفہ، پریشانی کے لیے، قرض اتارنے کے لیے، اولاد کے لیے، شادی کے لیے، اور میاں بیوی کے تعلقات کے لیے، کاروبار کے لیے، نوکروں کی کر رہے ہیں نا، کرتے نا۔ اور پھر بعض گھروں میں آپ دیکھیں گے کہ عورتیں ہر وقت مصلی پہ بیٹھی لگی ہوئی ہیں، ہر ایک وظیفہ، ہر ایک سورت، جس نے جو بتایا، ٹی وی سے سنا، اخبار میں آیا، اخبار جہاں میں آیا، جہاں کچھ پڑھا بس لگے ہوئے کر رہے ہیں وظائف وظائف وظائف، اور وہ ایک نتیجے پر آتے ہیں جی کہ یہ سارے وظائف استغفر اللہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ قبول نہیں ہوتے۔ کہ کب سے ہم پڑھ رہے ہیں، کام تو ہوا کو نہیں ہمارا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ آیت الکرسی، ابھی آپ نے فضیلت سنی کہ جو رات کو پڑھے گا تو فجر تک حفاظت ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں وہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن پھر رات کو نقصان ہو جاتا ہے، شیطان قریب آتا ہے، شیطان ڈرا جاتا ہے، گلا پکڑ لیتا ہے، بہت ساری ایسی آگے شکایات سنتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، گھر سے نکلتے وقت بھی آیت الکرسی پڑھی، پھر راستے میں نقصان ہوا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو گھر سے نکلتے پڑھے واپس آنے تک ایسے ہی آئے گا جیسے گھر سے گیا تھا، بالکل محفوظ۔ اب یہ احادیث ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی وظائف ہیں، وظائف کے حوالے سے کچھ نہ کچھ فضیلت تو موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو توجہ سے سنیں گے، اب جو عورتیں یا مرد یہ کام کر رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں، ہر چیز کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ایک عرصے سے لگے ہوا، کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اب جب نہیں ہو رہا تو دماغ میں کیا آتا ہے کہ وظیفے کا نقص ہے، میں پڑھ رہا ہوں لیکن ہو نہیں رہا، میں پڑھ رہی ہوں لیکن ہو نہیں رہا۔ تو آج یہ سمجھیے گا، میری طرف دیکھیں گے، جزاک اللہ، کسی بھی وظیفے کے قبول ہونے کے لیے 5 شرطیں چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آیت الکرسی پڑھی تو ہو گیا کام، آپ نے درود شریف پڑھا تو کام ہو گیا، آپ نے یہ وظیفہ پڑھا تو ہو گیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے کتنی شرائط ہے؟ 5۔ پہلی شرط، جو بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہے اس کے ذمے اللہ کا کوئی فرض باقی نہ ہو، کوئی نماز باقی نہ ہو، کوئی روزہ باقی نہ ہو، کوئی زکوٰۃ باقی نہ ہو، کوئی حج باقی نہ ہو۔ اگر اس کے ذمے فرض باقی ہے، یہ دن میں 10 تسبیحات پڑھتا ہے، 100 پڑھ لے، 1000 پڑھ لے، 1,00,000 پڑھ لے، اس کا کوئی اثر سامنے نہیں آئے گا جب تک کہ وہ فرائض پورے نہ کرے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ فرائض۔ جو وظیفہ کر رہا ہے نا وہ دیکھ لے کہ اس کے ذمے نمازیں کتنی باقی ہیں، اس کے روزے کتنے باقی ہیں، اس کے ذمے زکوٰۃ کتنی باقی ہے، اس پر حج فرض تھا اس نے کیا یا نہیں کیا، پہلے وہ یہ دیکھے گا۔ اس کے فرائض سارے پورے ہونے چاہیے۔ اگر فرائض پورے نہیں ہیں، وہ جتنے مرضی وظائف پڑھ لے، اس وظیفے کا جو اثر حدیث پاک میں ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا۔ ایک چیز سمجھ آ گئی۔ دوسری چیز، جو بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہے اس کا رزق حلال ہونا چاہیے۔ اگر مشتبہ مال بھی ہوگا تو اس سے وہ وظیفہ قبول نہیں ہے۔ اور یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام کھاتا ہے، میدان عرفات میں بھی آ جائے تب بھی اللہ دعا قبول نہیں کرتی، حج کا موقع ہے وہ تب بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب کھا حرام رہا ہے، ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے، شادی نہیں ہو رہی جی، وظیفہ پڑھا تھا شادی نہیں، پہلے رزق حلال چاہیے۔ کتنی ہو گئی؟ 2۔ تیسری شرط، وظیفہ پڑھنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو۔
اگر کسی کبیرہ گناہ کو کر رہا ہے تو وہ وظیفہ قبول، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ کبیرہ گناہ چھوڑے۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ چوتھی شرط، اس نے کسی رشتے کو توڑا ہوا نہ ہو، کسی رشتہ دار سے ناراض نہ ہو۔ اگر رشتہ دار سے ناراض ہے جتنے مرضی وظائف کرے، 25 مرتبہ اللہ نے حکم دیا قرآن میں صلہ رحمی کا، اللہ کی بات تو مان نہیں رہا، اپنی منوانے کے چکر میں ہے کہ میری مان لیجیے۔ کتنی شرائط ہو گئی؟ 4۔ پانچویں اور آخری شرط یہ ہے کہ وظیفہ پڑھنے والا وہ اللہ سے کسی گناہ یا نافرمانی کے لیے وظیفہ نہ پڑھ رہا ہو۔ جب یہ 5 شرائط ہوں گی کہ وہ اس کے ذمہ فرض بھی کوئی نہیں ہے، اس کا رزق بھی حلال ہے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی نہیں ہے، کسی رشتہ دار کو ناراض بھی نہیں کیا ہوا، گناہ کے لیے بھی نہیں ہے، اب وہ اسے ایک دفعہ بھی پڑھے گا اللہ قبول کر لیں گے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے کہا تھا، وہاں پہ 1,00,000 فوج ہے، 3,000 صحابہ ہیں، جب دیکھا چاروں طرف ان کا فوج ہی فوج ہے، ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے کہا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب امت کی مدد فرما۔ دیکھیں 1,00,000 بندے میں سے 60,000 قتل ہو گیا، صحابہ 10 بھی شہید نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کہ ان کے یہ 5 چیزیں پوری تھی، ان کے فرائض پورے تھے، گناہ کبیرہ کے مرتکب نہیں تھے، رزق حلال تھا، رشتے توڑے ہوئے نہیں تھے، اور نافرمانی کے لیے اللہ سے دعا نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ پڑھنے سے کام ہو گیا۔ ہم جو عرصے سے لگے ہوئے ہیں نہیں ہو رہا، یہ وظیفے کا نقص نہیں ہے، نقص۔ آپ گاڑی لے لیں، ٹھیک ہے، 1 کروڑ کی لے لیں، 2 کروڑ کی لے لیں، 10 روپے کی اس کے ٹائر میں ہوا نہ ہو، کتنا سفر طے کرے گی؟ کیوں؟ 2 کروڑ کی تو گاڑی ہے یار جی، وہ 2 کروڑ زیادہ ہے، یہ 20 روپے ہے۔ وہ 2 کروڑ کی گاڑی کو تو تھوڑا سا تو چلنا چاہیے، لیکن ہر عقل مند بندہ کہے گا وہ 2 کروڑ اپنی جگہ رہے، یہ 20 روپے اپنی جگہ رہے، یہ 20 روپے آپ کو بھرنے پڑیں گے۔ اب وہاں تو اتنی ساری بات، اور یہاں ہم سنتیں چھوڑ رہے ہیں، فرائض چھوڑ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں زندگی کی گاڑی چلے، ایسے نہیں ہوگا۔ تو وظیفہ پڑھنے والے وظیفے کا نقص نہیں، پہلے اپنی یہ 5 چیزیں دیکھیں۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب ایک بات سمجھیے گا، آپ نے وظیفے پڑھ لی اور یہ 5 چیزیں بھی پوری کر لی، یہ 5 بھی آپ نے پوری کر لی، کہ آپ نے حرام کھانا بھی چھوڑ دیا، گناہ کبیرہ بھی چھوڑ دیا، فرائض بھی ادا کر لیے، رشتہ داروں سے بھی کوشش کر لی راضی ہونے کی، اور اس کے بعد گناہ کے لیے بھی نہیں، پھر بھی آپ کا وظیفہ قبول نہیں ہو رہا، تو آپ کی کم فہمی ہے، ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا، ثواب آپ کو ملے گا، ثواب ملے گا آپ کو۔ لیکن اگلا جملہ ذہن میں رکھیے گا، وظیفہ پڑھنے سے، صدقہ دینے سے، خیرات دینے سے، نوافل پڑھنے سے کام ہوتا تب ہے جب اللہ چاہتے ہیں۔ کچھ سمجھ رہے ہیں کوئی نہیں؟ وظیفہ پڑھنے سے کام نہیں ہوتے، کام کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور جب وہ چاہ لے تو بغیر باپ آپ کے آدم پیدا فرما دیتے، بغیر ماں کے حوا سلام اللہ علیہ پیدا کر دیتے، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا کر دیتے، زکریا علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد سے نوازتے ہیں۔ جب وہ چاہے گا تو سب کچھ ہوگا، اور اللہ کو اپنے چاہنا پورا کرنے کے لیے کسی ارادے کی اور کسی کن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کن ہمارے سمجھانے کے لیے کہ کن کہو تو فیکون ہو جاتا ہے، یہ کاف اور نون ہے نا، 2 حرف ہے، ان 2 حرفوں کے ملنے کا جو وقت ہے نا، اس ملنے کے وقت میں اللہ کروڑوں جہان بنا کے توڑ سکتے ہیں، اسے کوئی کسی ارادے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کی ذات۔ تو آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کا آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ سورت پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہے، آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، اس کو آپ کا ثواب مل رہا ہے، ثواب ختم نہیں ہوگا، یہ نہ سمجھے کہ ثواب نہیں ملا، کیونکہ آپ نے 5 چیزیں پوری کر لی تھی، اب یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آیت پڑھ رہے ہیں، سورت پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ کتنا ثواب ہے؟ ایک صحابی نے یہ دعا کی، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان۔ اصل میں یہ بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ اللہ کتنے بلند ہے، اللہ کی عظمت کتنی ہے، اتنی ہے جتنے آسمان کے ستارے ہیں،
پھر سوچتے ہیں نہیں اس سے زیادہ ہوگی، پھر کہتے ہیں زمین پہ جو ریت ہے جتنی اس کے ذرات ہیں اتنی ہوگی، کہتے ہیں نہیں اس سے بھی زیادہ ہوگی، پھر کہتے ہیں جتنے درخت ہیں ان کے جو پتے ہیں اتنی ہوگی، کہا نہیں اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ جب ان کے پاس کوئی حد نہیں نہ آئی تو انہوں نے آخر میں یہ کہہ دیا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ جملہ سن کے فرشتے بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ رب العزت کے پاس اے اللہ اس نے سوچا تھا پتے، پھر ریت، ذرات، پھر آسمان کے ستارے، پھر یہ جملہ بولا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تم بھی چھوڑ دو، بس یہی لکھو، جب وہ مجھے ملے گا تو میں بتا دوں گا کہ میری شان کیا ہے، اور پھر اس وظیفے کا ثواب بھی ملے گا اسے ایک دفعہ پڑھنے سے، یہ ایک دفعہ پڑھنے کا ثواب۔ تو آپ نے سارا کچھ کر لیا ہے، اس کے بعد بھی کام کب ہوگا؟ جب اللہ چاہیں گے۔ تو آپ پڑھتے رہیں اور یہ سمجھ جائیں کہ ابھی اللہ نہیں چاہ رہے۔ اس حوالے سے میں نے اپنی بات شاید پہلے بھی عرض کی تھی، میں ایک کام کے لیے اپنی والدہ کو کہہ رہا تھا کہ دعا کریں، وہ دعا بھی کر رہی تھی لیکن کام نہیں ہو رہا تھا، ایک دفعہ بھی، دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ نہیں ہوا، تو میں نے ایک دن تھوڑا سا اونچی آواز میں کہہ دیا، میں نے کہا امی تسی دعا کو نہ کر دیں میرے واسطے، اگر کرتے ہوتے تو باقی کام ہوا یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو امی نے مجھ سے پوچھا حافظ ہو؟ میں نے کہا جی۔ عالم ہو؟ جی۔ شادی ہو گئی ہے؟ جی۔ اولاد ہے؟ جی۔ خوش ہو؟ جی۔ فرمایا پتر جس کو سب کچھ ہوئے نا خدا ہوتا ہے، بندہ نہیں۔ بندہ وہی ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں۔ ہم چاہتے ہیں سارا کچھ ہو، جو میں نے سوچا ہے نا سب ملے، یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو اچھا۔ اب آخری بات اس حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو چیز ثابت ہے نا پریشانیوں میں، وہ صرف نماز ثابت، بس۔ جب آپ کو پریشانی ہوتی تھی آپ وضو کر کے مسجد میں آ جاتے، ہمیں جب بھی پریشانی ہے ہم تسبیح لے کے گھر بیٹھ جاتے ہیں جی، تسبیح لے کے گھر، نفل نہیں پڑھنے، تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ مسجد میں آئے، 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، اللہ چاہیں گے تو کام ہو جائے گا۔